الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. آج سے کچھ 10-12 سال پہلے جب ٹیکنالوجی کا اتنا عروج نہیں تھا، ٹیکنالوجی بہت پیچھے تھی، دوست آپس میں ملتے تھے تو محبت سے ملتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، قرآن کو سیکھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بناتے تھے. پھر دھیرے دھیرے اس نے ہمارے سماج کے اندر جڑ پکڑنا شروع کر دیا. ٹیکنالوجی عمومی طور پر چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو، پلے اسٹیشن ہو، ٹی وی ہو، ٹیلی ویژن ہو، جو بھی ہو، اس میں خصوصاً ایک چیز ہے جس نے ایک بہت زیادہ گہرا اثر سب پر چھوڑا، چاہے وہ بوڑھا ہو، اڈلٹ ہو، نوجوان ہو یا چھوٹے سے بچے ہی کیوں نہ ہو، وہ ہے موبائل فون، اسمارٹ فون. وہ یہ موبائل فون جو ہے، اسمارٹ فون جو ہے، بچوں کو تو ابھی معلوم نہیں ہوگا، لیکن 10 سال سے ہی اس کا اتنا زیادہ رواج ہوا ہے. اس سے پہلے تو وہ نوکیا کا انبریکیبل فون جو تھا اس کا بڑا چلن تھا، وہ ٹوٹ نہ سکے کبھی، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا اور ابھی تک جوکس بھی بنتے ہیں. گویا موبائل ایک ایسی چیز ہو چکا ہے کہ ہماری زندگی سے اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، جزء لا ینفک ہو چکا ہے. ہماری زندگی سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. گویا ہاتھ میں رہتا ہے، ایک ہاتھ کا حصہ بن گیا ہے، گویا ایک عضو کی طرح اس نے ایک حیثیت اپنا لی ہے. اب اس سے بچنا اور اس کو بالکل نظر انداز کر کے ایک طرف رکھ دینا یہ بہت ہی مشکل معلوم ہوتا ہے. اسی کو ساتھ میں لے کر اس کا استعمال کیسے کیا جائے، اس کا استعمال کس طریقے سے کیا جائے، وہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. کہ موبائل فون میں ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، ان کی نگاہیں کن کن چیزوں پر پڑتی ہیں، ماں باپ کو اس کا خاص دھیان دینا چاہیے. تو 2 چیزیں خاص طور پر اہمیت کی حامل ہیں، ان پر خاص توجہ دینی ہے، اور آج میری بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہوگا. موبائل فون کے نقصانات، کہ اس نے کن کن چیزوں کے اندر ہم کو ملوث کر دیا ہے، اور ان نقصانات کو جان کر پھر ان کا سلوشن کیا، ان پرابلمز کو ہم کیسے ٹیکل کریں، اس کا استعمال اگر کرنا ہی ہے تو کس طرح کریں. سب سے بڑا نقصان تو اس نے یہ کیا ہے کہ اگرچہ اس موبائل فون نے 7 بر اعظم کو اپنے مٹھی کے اندر جمع کر کے رکھ دیا. 7 کانٹیننٹس
7 کانٹیننٹس دنیا میں ہیں، اس کو ایک ہاتھ اور ایک ہتھیلی کے اندر سمو کر رکھ دیا، لیکن ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے بھائی بہن کو الگ کر کے رکھ دیا ہے. گویا دور والوں کو پاس تو کر دیا، لیکن پاس والوں کو بالکل دور کر کے رکھ دیا. بچوں کے لیے خاص طور پر یہ ضروری ہے کہ جب ان کے والدین ان کو بلائیں تو موبائل کو رکھ کر فوراً اپنے والدین کو جواب دیں، فوراً ان کو جواب دیں. سب سے پہلی چیز یہی ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نفل نماز چھوڑ کر، یعنی اگر نفل نماز میں تم کھڑے ہو اور تمہارے والدین تمہیں آواز دیں تو ان کو جواب دو اور دوبارہ آ کر وہ نفل نماز پڑھو. لیکن اس نماز کو توڑنے کا حکم دیا گیا. نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ نماز کو توڑ دو اور والدین کو جواب دو. تو موبائل کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ موبائل میں چھوٹے چھوٹے بچے واٹس ایپ پر مشغول ہیں اور مصروف ہیں، گروپس بنا رہے ہیں ان کے خود کے، اور باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں دن یہ پروگرام ہے، فلاں دن وہ پروگرام ہے. چھوٹے بچے کہ 10-12 سال پہلے میں نے جیسے آپ لوگوں کو کہا یہ تصور بھی نہیں تھا، بچے تو کھیلتے نظر آتے تھے، اور ان کا کام ہی ہے کہ وہ کھیلیں، وہ ایکٹیو رہیں، اپنے جسم کو گرم رکھیں، اپنے دماغ کو تازہ رکھیں. ان کا تو کام یہ ہے، ان کو تو آگے چل کر قوم کی رہبری کرنی ہے، قوم کے لیڈر اور امام بننا ہے ان کو. تو امام کچھ اس طرح تھوڑی بنیں گے، امام کے لیے فون کو رکھنا پڑے گا. بہرحال نقصانات، اس میں جو انسٹاگرام، فیس بک، سنیپ چیٹ، ٹویٹر، جس کا خاص رواج چل پڑا ہے خصوصاً نوجوانوں میں، فیس بک ہے اور انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ جو خاص طور پر آج چل رہے ہیں، تو ان سے خاص طور پر بچنے کی ضرورت ہے. یہ نمائش اور دکھاوے کو جنم دیتے ہیں تمہارے دلوں میں، یعنی اس میں صرف اور صرف دکھاوا ہو رہا ہے. سب سے بڑا نقصان، لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں، اپنا بیسٹ پریزنٹیشن لوگوں کے سامنے دکھایا جاتا ہے. سب سے زیادہ بہترین آؤٹ فٹ دن کا، کپڑے دن کے، کہیں گھومنے جاتے ہیں تو فوراً اس کا فوٹو اپلوڈ کریں گے. اسی طرح کوئی ڈش کھانے گئے باہر تو فوراً اس کا فوٹو لے کر اپلوڈ کریں گے اور رکھیں گے کہ آج میں نے یہ فلاں ڈش کھائی. تو یہ دکھاوا اور نمائش، اس سے کیا خرابی پیدا ہوتی ہے؟ دیکھو لوگ آج جو ہے نا وہ اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہیں، دوسروں کے سکھ سے دکھی ہیں. آج جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہیں، وہ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہیں. آپ جب ایسے فوٹوز کو انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ پر ڈالتے ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دنیا خوش ہو رہی ہے، لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ اس کو اور کھلائے، اللہ اس کو اور گھمائے. نہیں، یہ بات یاد رکھو کہ نظر حق ہے، العین حق، نظر لگ سکتی ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ آئینے میں جب خود کو دیکھو تو دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. جیسے صورت کو اے اللہ تو نے اچھا بنایا ہے، میری سیرت کو بھی اچھا بنا دے، میرے اخلاق کو بہترین بنا. یہ کیوں کہا گیا؟ ہر چیز میں حکمت ہے تاکہ ہمیں خود کی نظر نہ لگ جائے. اب جب انسان کو خود کی نظر لگ سکتی ہے تو دوسروں کے سامنے، بلکہ پوری دنیا کے سامنے اگر وائرل ہو گیا تو پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو آپ دکھا رہے ہو، اس سے نظر لگ سکتی ہے. تمہاری دنیا تو بگڑے گی ہی بگڑے گی، آخرت کہیں نہ بگڑ جائے. اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. مزاج اسلام کا یہ تھا کہ دوسروں
کی خوشی دیکھ کر انسان کو خوش ہونا چاہیے اور اس کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کے حوصلے بڑھائیں, ایک دوسرے کی پڑھنے میں مدد کریں, آگے بڑھیں اور دوسروں کو آگے بڑھائیں. اسلام کا مزاج یہ تھا. لیکن ان سب سوشل میڈیا وغیرہ کی وجہ سے نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آدمی فوٹو رکھ رہا ہے یہ اس کی زندگی کا ڈیلی روٹین ہے, یہ آدمی ہمیشہ اسی طرح دکھتا ہوگا جس طرح اپنے آپ کو یہ فوٹو میں دکھا رہا ہے, اور یہ ہمیشہ ایسا ہی کھانا کھا رہا ہوگا جیسا کہ یہ فوٹو میں ہمیں دکھا رہا ہے. اپنی پرفیکٹ زندگی کو کوئی صبح میں اٹھ کر سب سے پہلا فوٹو اپنا لے کر انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ پر نہیں ڈالتا. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اس کا حلیت درست نہیں ہے, اس کی حالت درست نہیں ہے, دنیا دیکھے گی تو ہنسے گی. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنا پرفیکٹ پکچر لوگوں کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں کو دکھاتا ہے کہ نہیں یہ ہماری زندگی, ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں. اس سے کیا نقصان پیدا ہوتا ہے؟ خود غرضی پیدا ہوگی, دنیا کی محبت پیدا ہوگی. آدمی چاہے گا کہ میں اس سے زیادہ آگے بڑھوں دنیا میں, یہ جتنا کھاتا ہے اس سے اچھا میں کھاؤں, یہ جیسے کپڑے پہنتا ہے اس سے اچھے کپڑے پہنوں, یہ جہاں جہاں جاتا ہے اس سے بہترین جگہوں پر میں جا کر گھوموں. انسان کا یہ مزاج دھیرے دھیرے بنتا جائے گا, اس لیے کہ وہ دیکھتا جاتا ہے, اسکرول کرتا جاتا ہے. خود غرضی اس سے پیدا ہوگی کہ وہ خود کا ہی دیکھتا ہے, پھر وہ کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتا. حالانکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ صبرک فی مصیبتک خیر من جزائک وجزعک فی مصیبت اخیک خیر من صبرک. سبحان اللہ. کیا کہا کہ صبرک فی مصیبتک خیر من جزائک. خود اگر کوئی مصیبت تمہیں آ پہنچے تو صبر کرو, برداشت کرو, یہ تمہارے بے چین اور بے قرار ہونے سے بہتر ہے. اور اگر تمہارے بھائی کو کوئی مصیبت پہنچی ہے تو اس میں تمہارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ تم بے قرار ہو جاؤ اور بے چین ہو جاؤ, اور یہ تمہارے صبر سے بہتر ہے. اسلام کا مزاج تو یہ تھا, لیکن سوشل میڈیا نے آ کر یہ بھی خرابی ہمارے اندر پیدا کر دی. والدین توجہ نہیں دے رہے ہیں, اولاد پر جس طرح توجہ دینی چاہیے وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اس پر دھیان نہیں ہے. اس کے نتیجے میں بہت ساری بد نگاہیاں ہو رہی ہیں, زنا سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. خدا کی قسم اللہ کو جواب دینا پڑے گا, اللہ کو جواب دینا پڑے گا. موبائل ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے, اور کوئی پرواہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. تو دو خرابیاں اس میں جمع ہو گئی. اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. زنا مت کرو یہ نہیں کہا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. گویا عورتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو, لڑکیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. بد نگاہی وجود میں آتی ہیں. اپنی نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا گیا. تم انسٹاگرام پر اور اسنیپ چیٹ پر اسکرول کرتے ہی جاتے ہو اور آگے بڑھتے ہی جاتے ہو. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے, نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. اس کے اندر خیر اور شر والا پہلو جمع نہیں ہے, بلکہ صرف اور صرف شر ہے انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ وغیرہ میں. تو اب ہم کیا کریں؟ ان کا نتیجہ کیا اور ان کا سلوشن کیا؟ اولاً چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو فون سے بہت زیادہ دور رہنا چاہیے. فون کو ہاتھ میں ہی نہ لو. اگر بڑا کچھ کرنا ہے, اگر قوم کا امام بننا ہے, دنیا آخرت میں اپنے والدین کا سر بلند کرنا ہے, اگر چاہتے ہو کہ کل کو قیامت کے دن ان کو تاج پہنایا جائے, اور اگر چاہتے ہو کہ ان کی دنیا آخرت میں عزت بنے, تو فون کو ابھی سے سائیڈ پر رکھ دو. چھوٹے بچوں کے دماغ کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی چیز اگر اس دور میں ہے تو یہ موبائل ہے. اس لیے کہ یہ ذہنی طور پر سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ کمزور کر دیتا ہے دماغ کو, اس سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے. تو موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھو, فون ہاتھ میں ہی نہ لو. اگر ماں باپ لے بھی رہے ہیں تو بھی تم ان سے دور رکھو, اور والدین کو یہ ہدایت کہ ان کے سامنے فون کا کم سے کم تم استعمال نہ کرو.
اپنے گھر میں استعمال نہ کرو. کتنے سال تک ان کو فون نہیں دینا. دیکھو جیسے میں نے کہا ایک ضرورت بن چکی ہے یہ, اس کے بغیر اب چھٹکارا نہیں. کم سے کم 17-18 سال کی عمر تک نہ پہنچ جائیں تب تک ان کو فون ہاتھ میں نہ دو. ایک ضرورت بن چکی ہے, اس کے بغیر اب زندگی گزارنا دشوار ہے. اگر چاہے تو ممکن ہے لیکن پھر بھی دشوار ہے. تو 17-18 سال کی عمر تک ان کو فون ہاتھ میں نہ دو, سب سے پہلی بات تو یہ. اور اب اس کے بعد خود اپنا تم محاسبہ کرو, اپنے آپ کا جائزہ لو. اور یہ بات یاد رکھو خاص طور پر کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے اور خوف ہے کہ اگر میں فون کو استعمال کروں گا تو مجھ سے غلط چیزیں سرزد ہوں گی, میں غلط چیزوں کو دیکھوں گا, نامناسب چیزیں میں میری نظروں کے سامنے آ جائیں گی, تو فون کو اپنے آپ سے دور کر دو. تمہارے لیے فون کو استعمال کرنا اس وقت حرام ہو جائے گا. ایڈکشن اور جو لت لگ جاتی ہے نا اس چیز کی, آج کل جو چاکلیٹ سے لت لگتی ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. اس کی لت بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. سوشل میڈیا کی ایسی ایسی چیزیں وہ اسکرول اور آپ کی ایڈورٹائزمنٹ میں لائیں گے, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ایج گروپ کیا ہے, تم کتنے سال کے ہو, یہ انہیں بالکل بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے. بلکہ اتنا ہی نہیں, اسنیپ چیٹ کے بارے میں تو یہ بھی معلوم ہے اور آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ وہ تو اتنی معلومات رکھتے ہیں کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں, لوکیشن گویا آپ کہاں پر ہیں اس پر بھی ان کی کڑی نظر ہے. بہت زیادہ آپ کو جتنا خود کے بارے میں شاید نہیں معلوم ہوگا ان لوگوں کو معلوم ہے. جن جن چیزوں سے آپ ان کے قریب آؤ گے اور اٹریکٹ ہونے والے ہو, ان کو سب باتوں کا علم ہے, ان کو سب باتوں کا علم ہے. نوجوان طبقہ ہے, ان کے سامنے الگ الگ فوٹوز سامنے آئیں گی. اڈلٹ طبقہ ہے اور جو 40 اب 40 پلس کا طبقہ ہے, ان کے سامنے الگ الگ فوٹوز آئیں گی اور وہ اسکرول کرتا ہی جائے گا, کرتا ہی جائے گا, کرتا ہی جائے گا. کتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ 1 منٹ کے لیے کوئی فون دیکھتا ہے, وہ بز آتا ہے اور وائبریٹ ہوتا ہے تو فون کو اٹھایا جاتا ہے, بھائی 1 منٹ دیکھ تو لوں کہ کیا میسج ہے, کیا میسج آیا ہے, دیکھ تو لوں. گھنٹے گزر جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ آپ نہتے ہو اور اکیلے ہو. یہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی فوج ہے. یہ جو ٹیم ہے انسٹاگرام اسنیپ چیٹ کے پیچھے, انہوں نے اسکیم سوچ رکھی ہے, پلان سوچ کے رکھا ہے کہ ان کو کیسے ہم اس ایپ پر اور انسٹاگرام پر جمائے رکھیں تاکہ اس کو بند کر کے وہ فون کو سائڈ پر نہ رکھ دیں. ایسی ایسی چیزیں سوچ کر رکھی ہے انہوں نے. گویا ایسے ایسے فوٹوز تمہارے سامنے لائیں گے کہ تم اس کو لائک کرتے جاؤ گے اور آگے بڑھتے جاؤ گے, لائک کرتے جاؤ گے اور آگے بڑھتے جاؤ گے تمہاری انٹرسٹ کے مطابق. اور ان کو پتا چلتا ہے کہ تم فلاں جگہ رک رہے ہو, آگے بڑھ نہیں رہے, تو گویا تمہیں اس چیز میں انٹرسٹ ہے. اب دوبارہ جب وہ ریکمینڈ کرے گا کوئی چیز, تمہارے سامنے کوئی چیز لائے گا تو اسی طریقے لائے گا, اسی طریقے کی چیزیں لائے گا. تو جان بوجھ کر ایک بہت بڑی سازش کہ لوگوں کو اس پر جمایا جائے اور لوگوں کو اس سے ہٹنے نہ دیا جائے. ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ سے انسان نہ ہٹے. اس ایڈکشن کا اتنا خطرناک نقصان ہے کہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ خود غرضیاں پیدا ہو جاتی ہیں. انسان خود کا ہی سوچنے لگتا ہے, اسے ماں باپ, بھائی بہن, بیوی کسی کی فکر نہیں ہوتی. گھر میں آیا تو فون میں مصروف ہے, فون میں بزی ہے. والدین جواب دے رہے ہیں, وہ بلا رہے ہیں, پکار رہے ہیں, پھر بھی فون سے اس کا ہٹنے کا دل نہیں کر رہا. یہ غلط ہے. فون کو سائڈ پر رکھ دو. گھر میں گھسو تو فون کو سائڈ پہ رکھ دو. ایک طرف بیوی ہے تو بیوی کی طرف بھی توجہ نہیں دی جا رہی, بچی ہے, چھوٹی بچی ہے یا بچہ ہے, اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی جا رہی. ان کے ساتھ وقت گزارو, وقت گزارنا ضروری ہے. نوجوانوں کو آج سب سے زیادہ جو چیز تباہ کر رہی ہے نا, وہ موبائل ہی ہے. ویسٹرن کلچر جو ہمارے یہاں آتا تھا اور ایسٹ کی طرف منتقل ہوتا تھا, انڈیا وغیرہ جب آتا تھا یہ ویسٹرن کلچر, وہاں کی ہیئر سٹائل, وہاں کا رہنے کا طریقہ, کپڑے,
آتا تھا لیکن اس کو ٹائم لگتا تھا یہاں تک آنے میں. انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے آ رہے ہیں. اب وہاں کی جو سٹائل ہے وہ یہاں کا چھوٹا چھوٹا بچہ اپنا رہا ہے, وہاں کے کپڑے ہیں وہ یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنا رہے ہیں. ایسا کیوں؟ فون کو بہت زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے اور چھوٹی چھوٹی عمروں میں فون ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے, خطرے میں ہے. ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں, گھر گھر میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. گویا دنیا حاصل کرنے میں وہ بھی لگا ہوا ہے اور سامنے والا بھی لگا ہوا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کو ملنے والی چیز نہیں ہے. وہ خوشبوؤں کی رفاقتیں نہ تمہیں ملی نہ مجھے ملی, وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا, وہ جو خواب تھا میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا, کہ زباں ملی کٹی ہوئی کہ قلم ملا بکا ہوا. ملنے والی چیز نہیں ہے دنیا, اس کے پیچھے بھاگتے جاؤ بھاگتے جاؤ, تمہیں دوڑاتی جائے گی. لیکن جس نے اس کو لات مارا تو اس کے پیچھے یہ آئے گی. صحابہ کرام اس کا واضح نمونہ ہے. صحابہ کرام نے ایسا ہی تو کیا. ان کے بارے میں کیا خصوصیت تھی؟ چرواہے تھے, جسٹ a few group of camel herders. ان کے بارے میں انگریزی میں کہا جاتا ہے What was it that they feared neither Persia nor Rome. وہ کیا بات تھی, کیا خصوصیت تھی کہ فارس سے بھی نہ ڈرے اور روم سے بھی نہ ڈرے. وہ کیا خوبی تھی ان کے اندر. دنیا ہلا کے رکھ دیا انہوں نے, دنیا کو بدل کے رکھ دیا. ہمیں یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو گویا ٹیکنالوجی سے ایک طرح کا روزہ رکھ لو, ایک طرح کا روزہ رکھ لو. ایک جو چھوٹے بچے ہیں اولاً ان کے بارے میں تو میں نے کہا کہ ان کو تو فون ہاتھ میں لینا ہی نہیں ہے. ان کو تو فون سے بالکل لیا اجتناب بھی کرنا ہے, فون ان کے ہاتھ میں نہیں دینا. ایک عمر کے بعد اگر مناسب سمجھو تو پھر فون وہ خود لے گا یا آپ دیں گے اسے. پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ سمجھتا ہے. اور ابھی جن کے پاس فون ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا, میں اس سے بچ نہیں سکتا جو چیزیں میرے سامنے ہیں, تو اس کے لیے پھر فون کو استعمال کرنا حرام ہو جائے گا. اس کو بھی ساتھ میں رکھنا ہے اور نظر کے سامنے رکھنا ہے. اور یہ بھی دھیان میں رہے کہ یہ بھی ایک چیز ہو چکی ہے کہ جس کے بغیر اب چارہ کار نہیں. تو ایک ٹائم بنائیں, دن میں ایک ٹائم سیٹ کریں. اور ایسے بہت سارے ایپلیکیشنز بھی موجود ہیں, ایسے بہت سارے ایپلیکیشنز آ چکے ہیں کہ اپنے آپ کو فون سے دور رکھنے کے لیے ایک طرح کا وہ سیٹنگ کرتے ہیں موبائل میں گویا. اور اس سیٹنگ کی وجہ سے بہت سارے مدارس نے اس کو اپنایا اور اچھے اچھے نتائج ان کے سامنے آئے. گویا موبائل کو بند کر دیا جاتا ہے اور زبردستی وہ ریبوٹ کرے یا ری انسٹال کرے, جو کچھ بھی کرے, لیکن اس سیٹنگ کو بدل نہیں سکتا. وہ سیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک متعین وقت تک, گویا 5 گھنٹے تک وہ اپنے موبائل کو ایکسیس نہیں کر سکتا. فون کال کرنا ہو یا ریسیو کرنا ہو تو اتنا تو کر سکے گا, لیکن دوسرا کوئی کام اس میں نہیں کر سکے گا, اس کا موبائل اس کو کرنے ہی نہیں دے گا. ایسے ایسے ایپلیکیشنز اپنائیں. اپنے آپ کو جو اس کا عادی بنا دیا ہے یہ بہت ہی نقصان پہنچائے گا آگے چل کر. یہ لت جو ہے اس کو ختم کرو. موبائل سے تو بچوں کو دور ہی رکھو, جو لت ہے اس کو ختم کرو. نوجوان جو ہے نا, نوجوان یہ امت کا سرمایہ ہے, سرمایہ. نوجوان اگر چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. صلاح الدین الایوبی بہت بڑے کمانڈر گزرے ہیں اسلام کے اندر. انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا, آج کتنی صاف بات یہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو ہلاک کرنا ہو بغیر کسی تلوار کے اور بغیر کسی جنگ کے تو ایک کام کر لو, وہ قوم خود بخود ہلاک ہو جائے گی, وہ قوم خود بخود برباد ہو جائے گی. اور وہ کام کیا؟ ان کے اندر فحاشی اور عریانیت کو رائج کر دو, بے حیائی کو عام کر دو, خود بخود یہ قوم ہلاک ہو جائے گی.
نوجوانوں کے اندر بے حیائی کو عام کرنا گویا قوم کی تباہی کا ذریعہ اور سبب ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوانوں کے اندر بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں بے پردگی بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ بڑھ گئی. تو بے حیائی، نوجوان اگر چاہے تو دنیا کو بدل سکتا ہے، چھوٹا بچہ چاہے تو قوم کا امام بن سکتا ہے. والدین کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، والدین کو خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہی ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تم لوگوں نے کبھی غور کیا کہ تم کس قوم کے بیٹے ہو؟ تمہارے اصل آبا اور اجداد کیا تھے؟ تم نے کبھی غور کیا؟ کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، کہ جنہوں نے اپنے پیروں میں بادشاہوں کے بڑے بڑے تاج و تخت مسل کر رکھ دیے تھے. تو کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ان کے سامنے رکھ دی تھی، دنیا کے بادشاہ بن کے رہ گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد ایک ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. موبائل سے اپنے آپ کو دور کرو، یہ چیزیں آپ کو اس مقصد سے ہٹا رہی ہیں. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. آگے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. سبحان اللہ. وہ آبا اور اجداد کیا تھے؟ تمہیں ان سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. تم تو صرف باتیں کرتے ہو، وہ کام کرتے تھے. وہ سیارے کی طرح جگہ جگہ گھومتے تھے اور تم ایک جگہ پر پڑے ہوئے ہو، موبائل میں بزی ہو. تجھے آبا سے تیرے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. سبحان اللہ. مسلمان قوم کیا تھی؟ چھوٹے چھوٹے بچے خاص سنیں، مسلمانوں نے الجبرا کو وجود میں دیا ہے. میتھمیٹکس جو کہا جاتا ہے، اس کا بہت بڑا ایک سیکشن میتھ جس کو کہتے ہیں میتھ، اس کو وجود دینے والے کون؟ الجبرا. ایک مسلمان تھے. الجبرا کے نتیجے میں آج جتنی ٹیکنالوجی وجود میں آئی ہے یہ مسلمان کے نتیجے میں. لیکن بتانے کا مقصد کیا؟ ان کی عقلیں کہاں تک پہنچی ہوئی تھی؟ کیمرہ، ابن الحیتم، اگرچہ یہ درست ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کیمرہ کو وجود میں لانے والے بھی ابن الحیتم کر کے ایک مسلمان نامی شخص تھا. سب سے پہلے اڑان بھرنے والا. اسکولوں میں تو پڑھایا جاتا ہے اور عموماً غلط پڑھایا جاتا ہے. تاریخ اور ہسٹری سے انسان کو بالکل کوڑا کر دیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں میں غلط ہسٹری بھری جا رہی ہے. آج اسکولوں میں پڑھائی نہیں ہو رہی ہے. مدرسے کی طرف اپنے اولاد کو لاؤ، مدارس کی طرف لاؤ. پڑھائی نہیں ہو رہی ہے آج اسکول میں. ہسٹری تو بیکار بتائی جا رہی ہے، غلط بتائی جا رہی ہے. ان کے دماغوں اور ذہنوں کو خراب کر دیا جا رہا ہے. تو اڑان جس نے سب سے پہلے بھری، عموماً اسکول میں، اور یہاں کی نہیں باہر کی اسکولوں میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ رائٹ بردرز کر کے تھے جنہوں نے اڑان بھری تھی سب سے پہلے. غلط بات ہے. عباس ابن الفرناس کر کے ایک آدمی تھا، مسلمان، عباس ابن الفرناس، اس نے اڑان بھری تھی.
مسلمان اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، کیا نہیں کر سکتا. شرط یہ ہے کہ تم بھی اپنے اندر یہ حوصلے پیدا کرو، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ نہیں کچھ کرنا ہے. اس چیز کو اپنے لیے ڈسٹریکشن مت بننے دو، اپنی کامیابی کے لیے اس کو ایک رکاوٹ مت بننے دو. تم جو چاہو تو طوفانوں کا راستہ بدل سکتے ہو. ہواؤں کو تم نے مسخر کیا ہے، ہواؤں پر تم نے راج کیا ہے، دنیا کی حکومت تمہارے قدموں پر تھی. تم جو چاہو تو کیا نہیں کر سکتے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے. اس نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اسلام کی طرف لاؤ، مدارس سے جوڑو. ایک اور طریقہ جس سے موبائل کی یہ لت چھوٹ سکتی ہے، اپنے آپ کو دوسری چیز میں بزی کرو. موبائل کے اندر عموماً وہی آدمی بیٹھتا ہے اور وہی آدمی مصروف رہتا ہے جس کو ہماری زبان میں نیورا کہا جاتا ہے، نیورا نہ کھو دیا. یہ آدمی جو ہے یہ اپنے آپ کو اگر بزی نہیں رکھتا تو ظاہر سی بات ہے، اگر بزی نہیں رکھتا اپنے آپ کو تو موبائل پر ہی جائے گا اور گھنٹے وہاں پر 7-8 گھنٹے لگاتار پوری رات نکل جاتی ہے. کبھی آج سنا کہ کسی نوجوان نے قرآن کی تلاوت میں پوری رات گزار دی؟ پوری رات موبائل کو لے کر گیم کھیل رہے ہیں. گیم تو ادنا درجہ ہے، اب تو کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ نہیں ہو رہا. یاد رکھو یہ جذبات جو گندی چیزوں کو دیکھ کر چھوٹے بچوں کے اندر جنم میں آ رہے ہیں، بری چیزوں کو دیکھ کر جو ان کے اندر ہارمونز جو ہیں وہ بدل رہے ہیں، اس کے ذمہ دار والدین ہیں. اس کا نتیجہ اور اس کا خمیازہ ان کو ہی بھگتنا پڑے گا. یہ نتیجہ اس کا کیا ہوگا آگے چل کر؟ بے حیائی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا. چھوٹے بچے کے اندر جذبات مچل رہے ہیں. ان کی عمر تو کھیلنے کودنے کی تھی، ہم نے کیا ان کو ہاتھوں میں فون دے دیا؟ ایک عمر کے بعد فون دیں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں وہی بات، ایک عمر کے بعد ان کے ہاتھ میں فون دیں. اور جن کے ہاتھوں میں فون آ چکا ہے دو چیزیں ہوں گی، یا تو ان کو اطمینان ہوگا خود پر یا نہیں ہوگا. اگر اطمینان نہیں ہے تو فون حرام ہے اس کے لیے. سیدھا سادہ وہ نارمل فون آتا ہے وہ استعمال کرے. اور اگر اطمینان ہے تو بھی لمیٹڈ یوز رکھے. گھر میں تو اس کا استعمال بالکل سائیڈ پر ہی رکھے. بچوں کے سامنے تو استعمال کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، گویا لمیٹڈ رکھے. اور ابھی میں نے کہا کہ وہ ایپس وغیرہ جو ہیں ان کو سامنے رکھا جائے اور ایسی ترکیبیں بنائی جائے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے فون کو استعمال کریں گے. صبح کا 1 گھنٹہ مثلا وہ جو ضروری میسیجز وغیرہ جو ہوتے ہیں اور دوسری جو ضروری کام ہوتے ہیں ان کے ذریعے انجام دیے جا سکیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر اچھا مستقبل چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بھی اس طرح بنانا پڑے گا. بدر کے اندر صحابہ کے لیے یوں مدد نہیں اتری تھی، انہوں نے ایسا ماحول پیدا کیا تھا تو پھر فرشتے اترے تھے ان کی مدد کے لیے. تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی، قطار اندر قطار اب بھی. ابھی بھی تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتر سکتے ہیں، لیکن ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایسا عزم، ایسا ارادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرنے والے کو خاص جزائے خیر دے. اور اس طرح جڑا کرو، نوجوان بچے جڑا کرو، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ موبائل کے شر سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.